ایک مسلمان عورت تین اوقات میں اللہ کے بے حد قریب ہوتی ہے۔ پیارے دوستو، اس ویڈیو میں بتائیں گے کہ وہ کون سے تین اوقات ہیں جب ایک مسلمان عورت اللہ سے بے حد قریب ہوتی ہے۔ لیکن آئیے سب سے پہلے یہ جان لیتے ہیں کہ کسی نیک بخت عورت پر تہمت لگانا، اس پر الزام لگانا کیسا ہے۔ یعنی کسی عورت کے بارے میں ایسی جھوٹی بات کہنا کہ جو اس عورت میں نہ پائی جاتی ہو، پھر اس کی سزا کیا ہے۔ ایک مرتبہ ایک شخص حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھنے لگا کہ اے علی، بتائیے کہ وہ کون سا مرد ہے جس کی تمام عمر کی عبادتیں اس کے منہ پر مار دی جائے گی اور وہ بغیر حساب کتاب کے دوزخ میں جائے گا۔ بس جیسے ہی یہ پوچھا گیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے بندہ خدا، یاد رکھنا کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو مرد کسی عورت پر تہمتیں لگاتا ہو تو اللہ اس مرد کی ساری نیکیاں اس کے منہ پر مارتا ہے، اور اللہ کے فرشتے اس پر مسلسل لعنت بھیجا کرتے ہیں، اور یہ دنیا میں رسوا ہو جاتا ہے اور آخرت میں کسی بھی نیکی کا صلہ نہیں پاتا۔ وہ شخص سے پوچھنے لگا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی عورت پر تہمت لگانا اتنا بڑا گناہ کیسے ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ کسی شخص کسی پر تہمت لگانا یا کسی کی بے عزتی کرنے کو قتل کرنا جیسا گناہ ہے۔ یاد رکھنا، اللہ کے نزدیک جیسے کسی انسان کو قتل کرنا ایک بدترین گناہ ہے، ویسے ہی کسی پر تہمتیں لگانا اور اس کی عزت اور شخصیت کو قتل کر دینے کے برابر ہے۔ اے شخص، کبھی بھی کسی پر تہمت نہ لگانا، خاص طور سے کسی عورت کے بارے میں کبھی کوئی جھوٹی بات نہ کہنا۔ دوستو، آئیے اب جانتے ہیں کہ وہ کون سے تین وقت ہوتے ہیں جب ایک مسلمان عورت اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ اللہ کے سب سے زیادہ نزدیک کون ہے؟ بس جیسے ہی یہ پوچھا گیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بندہ خدا، اللہ کے سب سے زیادہ قریب وہ عورت ہے جو اللہ کے لیے نامحرم سے پردہ کرتی ہے۔ اے بندہ، یاد رکھنا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عورت کو رحمت کا دروازہ بنایا ہے تاکہ وہ ہر گھر کو اللہ کی رحمت سے بھر دے۔ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ اللہ نے ہر عورت کے لیے ایک فرشتہ مقرر کیا ہے تاکہ وہ عورت کے دل کی آواز کو سنے اور فوراً اس کی دعا کو اللہ کے دربار میں پہنچائیں۔ لیکن افسوس تو یہ ہے کہ جب ایک عورت بے پردگی اختیار کر کے زندگی گزارتی ہے تو وہ فرشتے اور اللہ کی رحمت عورت سے دور ہو جاتی ہے اور یہ عورت دکھ اور تکلیف کا شکار ہو جاتی ہے۔ بندے خدا، یاد رکھنا، کبھی بھی کسی باپردہ عورت کا دل نہ دکھانا، کیونکہ نیک عورت کی بد دعا آسمانوں کو چیرتی ہوئی اللہ کی رضا بن کر کائنات میں نافذ ہو جاتی ہے۔ دوستو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرمان سے ثابت ہے کہ عورت جب بے پردہ حالت میں ہوتی ہے تو وہ اللہ کے بے حد قریب ہوتی ہے۔ ایک عورت کا اللہ کے قریب ہونے کا دوسرا وقت وہ ہوتا ہے جب وہ پردے کی حالت میں رہتے ہوئے اپنے گھر کے اندر نمازیں ادا کرتی ہے۔ ایک مرتبہ ام حمید رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، کہتی ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا جی چاہتا ہے کہ میں آپ کے ساتھ نماز پڑھوں۔ سوچے اس سے بڑی کوئی اور تمنا خواہش کیا ہو سکتی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں نماز پڑھنے کا موقع مل جائے، اس سے بڑا بھی کوئی خوش نصیب ہو سکتا ہے؟ اچھا، ذرا آگے کی بات بھی غور سے سنیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں جانتا ہوں کہ تم میرے ساتھ نماز پڑھنے کو پسند کرتی ہو، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو تم اپنے گھر میں یعنی اپنے گھر میں نماز پڑھو گی وہ کسی مسجد میں جا کر پڑھی جانے والی نماز سے بہتر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
چپکے سے جو عورت نماز پڑھے وہ سب سے بہتر ہوگی۔ ام حمید رضی اللہ تعالیٰ نے یہ جب بات سنی تو وہ واپس چلی گئی اور انہوں نے اپنے گھر کے کونے میں نماز کے لیے جگہ مقرر کر دی، جہاں اندھیرا تھا، جہاں کسی کی نظر بھی نہیں پہنچتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیہ پر پھر وہاں ہی نماز پڑھا کرتی تھی، یہاں تک کہ وہ اپنے رب کے پاس چلی گئی۔ دوستو ثابت ہوا کہ جب ایک عورت اپنے گھر کے کمرے کے اندر اللہ کے حضور علیہ السلام نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے پوچھا کہ میرے خالق و مالک مجھے یہ بتاؤ کہ اس وقت میں یعنی موجودہ دور میں مجھ سے سب سے عزیز کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جواب دیا کہ موسیٰ اگر دیکھنا چاہتے ہو کہ مجھے عزیز کون ہے تو جاؤ، ایک گاؤں میں وہاں ایک عورت رہتی ہے، اس کا نام دیال ہے، وہ اس وقت مجھے سب سے زیادہ عزیز ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں یہ بات پیدا ہوئی کہ میں اس اللہ کی عزیز بندی کی زیارت کروں، دیکھوں تو وہ آخر کون ہے، وہ ایسے کون سے عمل کرتی ہے جس کی وجہ سے اللہ کو وہ عزیز ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام چلتے رہے، بڑھتے رہے اور اس گاؤں میں پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک ٹوٹا ہوا گھر ہے اور اس ٹوٹے ہوئے گھر میں ایک عورت رہتی ہے جس کے نہ ہاتھ ہیں نہ پاؤں ہیں، نہ ہی آنکھیں ہیں نہ کان ہیں، صرف ایک زبان ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کر رہی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا اور دل ہی دل میں کہا کہ میرے پاک پروردگار، تو نے اس عورت کو کس نعمت سے نوازا نہیں، پھر بھی یہ تیرا شکر ادا کر رہی ہے۔ بس موسیٰ علیہ السلام کا یہ سوچنا تھا کہ وہ عورت کہنے لگی کہ موسیٰ تم تو اللہ کا نبی ہوں گے، لیکن میرے اللہ کے لیے یہ نہ کہو کہ اللہ نے مجھے کچھ نہیں دیا، اللہ نے مجھے جو کچھ دیا ہے میں اسی کا شکر ادا نہیں کر سکتی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ وہ کیسے؟ تو وہ عورت کہنے لگی کہ موسیٰ اگر اللہ مجھے قدم دیتا تو میں ان قدموں سے چل کر باہر جاتی تو یقیناً گناہ کرتی، لیکن اللہ نے مجھے عزیز رکھا ہے اس لیے میں اسے تمام گناہوں سے بچا لیا۔ اگر وہ مجھے ہاتھ دیتا تو شاید میں اللہ کی مخلوق پر ظلم کرتی، تو اللہ نے مجھے ان گناہوں سے بھی بچا لیا۔ اگر آنکھیں دیتا تو شاید میں نامحرم کو دیکھتی، تو اللہ نے مجھے ان گناہوں سے بھی بچا لیا۔ اگر اللہ مجھے کان دیتا تو شاید میں گانا بجانا سنتی، ریبہ سنتی، اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے ان گناہوں سے بھی بچا لیا۔ صرف مجھے زبان دی ہے تاکہ میں اس زبان سے اللہ کا شکر ادا کر سکوں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے میری روح کو، میری آنکھوں کو اتنا منور کر دیا کہ میں نے کبھی تمہیں دیکھا ہی نہیں، پھر بھی میں تمہیں پہچانتی ہوں۔ تو بتاؤ کہ میں اس کریم اور رحیم اللہ کا شکر ادا کیوں نہ کروں؟ تو پیارے دوستو، یہ سب سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام رونے لگے اور کہنے لگے کہ تمہارا ایمان تمہیں اللہ کے قریب کرتا ہے۔ تو ثابت ہوا کہ اگر اللہ کسی عورت پر کوئی آزمائش ڈالتا ہے تو اسے چاہیے کہ اس آزمائش پر راضی ہو جائے اور ہمیشہ اللہ کا شکر بجا لائے، کیونکہ ایسی عورت جو آزمائش کے باوجود اللہ کی شکر گزار ہوگی، پھر وہ یہی وقت ہے جب وہ اللہ کے بے حد قریب ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ نیکوں کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ دوستو، ویڈیو میں آپ کو کچھ بھی سیکھنے کو ملا ہو